تمہاری جو سعی ہے، محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ تو سب کر رہے ہیں. وہ تو کل ہم پڑھ چکے سورہ بلد میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا. مشقت انسان کا مقدر ہے. محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، معاشی جد و جہد ہے، اور بھی جو ہے پھر اولاد کا پالنا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کسی کا کوئی نظریہ بھی بن گیا ہے، کوئی آئیڈیل بھی ہے، کسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے. اب اس پر اس کا بوجھ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے، اس نظریے کو پھیلائے، اور پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگائے. تو کتنے بوجھ ہیں انسانوں پر، پھر کتنے صدمے انسان اٹھاتا ہے. تو فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. مشقت تو ہر ایک کو کرنی ہے، لیکن جو نتیجے نکلتے ہیں مشقت کے وہ بالکل برعکس ہے. رات اور دن کا تضاد ہے ان میں. ان سعیکم لشتی. کوئی شخص اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے، کوئی شخص اسی محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے. راستے جدا ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی پیاری تشریح حدیث میں آئی ہے. حضور نے فرمایا کل نفس یغدو. ہر جان جو ہے صبح جب ہوتی ہے ہر انسان کی، فبائع نفسها. پھر یہ کہ وہ اپنے نفس کو بیچتا. اب کوئی دفتر جا رہا ہے، اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے. کوئی بیچارہ وہ چونکہ اور کچھ نہیں سیکھ سکا تھا، اینٹیں ڈھو رہا ہے، تعمیر کا جہاں ہو رہی ہے. کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی ہل چلا رہا ہے. کسی کی مشقت، کوئی اپنی جسمانی جو قوت ہے وہ بیچ رہا ہے. کوئی اپنی ذہنی صلاحیت، اپنی ایکسپرٹیز. ڈاکٹر ہے، اس نے بڑی مشکل سے فن حاصل کیا ہے، وہ بیٹھ کے فیس لے رہا ہے، لیکن بیچ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنا وقت بیچ رہا ہے. تو کل نفس یغدو فبائع نفسه فموتقها وموبقها. دن بھر کی محنت کر کے شخص وہ شخص ہے جس نے حلال کو پیش نظر رکھا، حرام سے بچا، جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ جو ہے بے ایمانی نہیں کی. وہ شام کو آئے گا تو مشقت تو اس نے بھی کی ہے، لیکن یہ لے کر آئے گا اللہ کی رحمت. دوسرا شخص مشقت اس نے بھی کی ہے، کہیں کم تول دیا تھا، کہیں کم ماپ دیا تھا، کہیں جھوٹ بول دیا تھا، کہیں کسی کی حق تلفی کی تھی، کہیں کسی کی عزت نفس پر حملہ کر دیا تھا. وہ مشقت بھی کر کے آئے گا اور شام کو جہنم کی گٹھڑی لے کر آئے گا اپنے کندھے پر. یا وہ نفس کو جہنم سے آزاد کرا کے آیا شام کو، اور یا وہ شام کو جہنم کے عذاب کی گٹھڑی لے آیا ہے. تو کل نفس یغدو فبائع نفسه فموتقها وموبقها. اب وہ بات ہے، اب یہ اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے. ایک راستہ ہے، اس کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں. اگر یہ 3 اوصاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر اس کے برعکس 3 صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا، شر کی طرف جو ہے وہ اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. پہلے 3 اوصاف کون سے؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی. جس شخص میں عطا ہے، جود ہے، سخاوت ہے، کسی کو بھوکا دیکھے تو اگر 1 روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کر کھا سکے. کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کی تکلیف کو رفع کر سکتا تو دریغ نہ کرے. یہ عطا ہے، جود، عطا، سخاوت. فاما من اعطی، پہلی شرط یہ ہے، کیونکہ ہم سورہ بلد میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے، فلقتحم العقبہ، وہ کون سی گھاٹی تھی؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا، عمر فاروق بنے گا، عثمان غنی بنے گا. اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا، عبداللہ ابن ابی بن جائے گا. اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے، عثمان نے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن فرق کیا ہے؟ یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے، وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے. وہ زمین میں ہل چل چکا تھا. تو فرمایا کہ پہلی شے کیا ہے، اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے، اور وہ چیز کہ جو تمہیں پسند ہو. یہ نہیں کہ جو اذکار رفتہ ہو گئی، بیکار ہو گئی، پرانی ہو گئی، دل سے اتر گئی، وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے ہاتھی پائی کی کمر کو لات مار دی ہے. یہ نہیں. مما تحبون، نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو پہلی شرط ہے اعطاء. دوسرا ہے واتقا. واتقا کیا ہے؟ وہی اخلاقی حص جو ہے وہ اگر بیدار ہے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا، بدی سے بچے گا. وہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اگر یہ حص مر نہیں گئی ہے، یہ دفن نہیں ہو گئی ہے، اس کے اوپر حوث جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے، کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے، تو تقا اس کے اندر ہوگا، میرا میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، میں کسی کا حق نہ مار لوں. اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا. اور تیسری شرط وصدق بالحسنی، جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے، فوراً قبول کرے، تصدیق کرے. اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلاں چیز چھوڑنی پڑ جائے گی، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا. اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا. بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، حق ہے، صحیح ہے، فوراً کہو دیکھیے جی آپ کی یہ بات، یعنی اس کو سمجھیے پریکٹیکلی.
اگر آپ کسی بحثی میں بھی مبتلا ہو گئے کسی کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی نے محسوس بھی کر لیا کہ پڑھنا اس کا بھاری ہے، بات اس کی صحیح ہے، لیکن ایک یہ کہ اڑے ہوئے کیسے معلوم ہے کہ میں ہار گیا، ایک یہ کہ شخص کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کی یہ بات مجھے بالکل دل کو لگی ہے، ٹھیک ہے ابھی اور غور کریں گے، سوچیں گے، چلیں گے آگے اور مسئلے، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ لیکن یاد سمجھ لیجیے کہ بنیادی طور پر یہ تین اوصاف ہیں، فاما من آتا، بخل نہ ہو، اتقا اور اس کے اندر یہ اخلاقی حس بیدار ہو، نمبر تین جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہوتے ہوتے ہم آسانی سے، اب یہ لفظ بھی آ چکا تھا سورہ علق میں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، میں نے کہا تھا اس لفظ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اور یہیں سے یہ بات آگے کھلے گی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس شخص میں یہ تین اوصاف ہوں گے ہم انہیں رفتہ رفتہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جو اس آسانی والی شاید منزل ہے جنت، وہاں پہنچا دیں گے۔ اب اس کے برعکس دیکھیے ترتیب، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اعطاء کے مقابلے میں بخل آ گیا، وَاسْتَغْنَىٰ، بے پرواہ ہے، اسے پرواہ نہیں، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے، اب اسے کیا غرض ہے، وہ تو اپنے خصوص میں دھن میں لگے جا رہے ہیں، کسی کا دل مسل دیا، کسی کے جذبات کے اوپر جو ہے ٹھیس پہنچا دی، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو اور کسی طرح سے اس کی عزت کے اوپر جو ہے کوئی حملہ کر دیا، چلے جاؤ۔ استغنا، مجھے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی نیکی اور بری کا معاملہ بھی ہے اور مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، برائی کے راستے پر نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اچھی بات پیش کی جائے جھٹلا دے، دل گواہی دے چکا کہ بات اچھی ہے لیکن پھر جھٹلا دے، کسی تعصب کی وجہ سے، کسی ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ایسے شخص کو ہم آہستہ آہستہ تدریجاً سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ گویا کہ اب دو راستے، ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری جدوجہد جو ہے زندگانی کی، ان کی یہ دو رخ ہے۔ اگر تو یہ ہے اما من آتا واتقا وصدق بالحسنی، اگر یہ تینوں چیزیں بتمام و کمال موجود ہوں تو وہ شخص صدیق بنے گا، ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالیٰ، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔ اور اگر ان تینوں میں کوئی چیز کمی ہے تو کہیں بیچ میں لٹک جائے گا، اور تینوں ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بدترین خلائق ہوگا پھر، جس کا کہ سب سے بڑا کردار جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ابو لہب ہے۔ ابو جہل جو ہے وہ بدترین نہیں تھا، اچھی طرح سمجھ لیجیے، وہ تو جب آج ہم پڑھیں گے، جب سورہ علق آئے گی تب اس کے کردار کا نقشہ سامنے آئے گا۔ اس کی شخصیت بڑی اونچی شخصیت تھی بعض اعتبارات سے، میں سنا چکا ہوں کہ صاحب مانا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں کہہ رہے، جو کچھ کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نہیں مان سکتا، اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہم بنو امیہ جو ان کے غلام ہو جائیں گے، بنو ہاشم کے، یہ میرے لیے قبول نہیں۔ صاف تو کہا نا کم سے کم، give the devil his due۔ اسی طریقے سے جس باطل دین کا وہ علمبردار تھا اس کی اسلامی گردن کٹوائیے، قربانی دی ہے اس نے۔ ابو لہب نے 2 مرسنریز بھیج دیے، تم چلے جاؤ میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تم جاؤ تم لڑاؤ میری جگہ پر، اس لیے کہ اس میں وہ بات نہیں تھی، اس میں مردانگی تھی۔ کوئی وجہ تھی کہ حضور نے 2 شخصوں کو برابر توڑا ہے، عمر ابن الخطاب اور عمرو ابن ہشام میں سے اللہ کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے، کوئی وجہ تھی نا، آخر دونوں کو کیسے کیا ہے؟ اگر کہیں وہ بھی ایمان لایا ہوتا تو عمر ابن الخطاب کی طرح کا مسلمان ہوتا، پھر وہ اس طرح کا ڈھیلا مسلمان نہ ہوتا، وہ عبداللہ ابن ابی والا مسلمان نہ ہوتا۔ یہ شخصیتوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو جس میں تینوں اوصاف نہیں ہے وہ گیا بدترین خلائق، جس میں کچھ ہے وہ پھر کچھ دیر لگا کے آ جائے گا، کچھ وقت لگے گا اسے، لیکن یہ 3 اوصاف ہی ہے تعمیر سیرت کے اس اعتبار سے کہ جو فیصلہ کن ہے۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بالکل اپوزٹ چیزیں، فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى، اور اس نے جو مال جمع کیا ہوگا اپنے لیے وہ قطعاً کام نہیں آئے گا جب اسے گرایا جائے گا، گڑھے میں جب گرے گا جہنم کے۔ ان علینا للہدیٰ، دیکھو انسانوں ہمارے ذمے ہے صرف ہدایت پہنچا دینا، یا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں، سجھا دیں، یہ سجھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اس کے لیے ہم نے تمہیں جبلی ہدایت بھی دی ہے، اس کے لیے ہم نے تمہارے اندر اخلاقی حس بھی رکھ دی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے، اس میں ہماری معرفت اور محبت موجود ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے نبی بھیج دیے، رسول بھیج دیا، کتابیں نازل کر دی، ہم نے اپنا ہدایت کا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا۔ ان علینا للہدیٰ وان لنا للآخرۃ والأولیٰ، پھر ہمارے ہی لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور اولیٰ کا بھی، دنیا کا بھی، پھر فیصلہ ہم کریں گے کہ کون اب اس قابل ہو گیا ہے کہ دنیا کو ان کے بوجھ سے پاک کر دیا جائے، زمین کو ان کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے، پوری قوموں کو میا بیٹ کر دیا جائے، فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ پڑھ چکے پچھلی صورت میں، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، ایسے ہے کہ جیسے کسی باغ میں سے کوڑا کرکٹ جمع کیا جائے اور پھر اسے آگ دکھا دی جائے، اس لیے کہ اس باغ کے لیے بدنما داغ ہے۔ اب تو یہ کہ وہ انسان جو ہے کہ جو پھر اس حد تک ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ نبی آ گیا، کتاب آ گئی اور اس نے ماڈل پیش کر دیا اپنی زندگی کے اندر، پھر بھی نہیں مانا، تو پھر یہ جو بھی فیصلہ ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ فانذرتکم نارا تلظیٰ، دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے اور وہ منتظر ہے۔ لا یصلاھا، ہم دیکھ چکے ہیں کئی جگہ آیا کہ وہ تو دھاڑ رہی ہے بھوکے شیر کی طرح، اسے تو چاہیے اپنی خوراک۔ لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں پڑے گا اس میں مگر وہی جو بہت ہی بدبخت ہے۔ کیوں؟ کم بدبخت تو اگر ہوتا معاملہ تو اور ہوتا، یہ محمد کے آنے کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حقیقت نظر نہیں آئی تو اس سے بڑا بدبخت تو کوئی ہے ہی نہیں۔
اس لیے کہ اگر کچھ اندھیرا ہو، کچھ روشنی ہو، آدمی ٹھوکر کھا جائے. چلیے بھائی کچھ اندھیرا بھی تھا، جھٹپٹا تھا، پوری روشنی نہیں تھی، نصف النہار پر سورج چمک رہا ہو اور آپ ٹھوکر کھائیں تو پھر کفر کس کا ہے؟ تو آپ کا ہے. اس اعتبار سے اب بعثت محمدی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے اپنے آپ کو محروم رکھا وہ اشقا ہے. لا اصلاح الا الاشقا الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا ہے اور منہ پھیر لیا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ہم بچا دیں گے یا بچا دیا جائے گا اس سے جو بہت ہی متقی ہے. اس آیت کے بارے میں تقریباً کنسنسس ہے کہ یہاں مراد حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتقا، وہ تینوں صفات بتمام و کمال جس میں تھے وہ ابوبکر تھے. یہی وجہ ہے کہ تصدیق بالحسنہ میں ایک لفظ نہیں لگا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کی دعوت رکھی اس نے ضرور کچھ نہ کچھ توقف کیا، سوچا، سوائے ابوبکر کے ایک لہجے کا توقف نہیں کیا. اور ان کی شخصیت میں وہی چیزیں موجود تھیں، غریبوں کے اوپر شفقت تھی، نیکی کی، اور بنیادی طور پر وہ موحد تھے، انہوں نے کبھی بت پرستی اختیار نہیں کی زندگی میں. تو وہ صلاحیت جو ہے تقویٰ بھی تھا، اعطاء بھی تھا، خرچ کرنے کی صلاحیت تھی. انہوں نے خرید کر جو ہے غلام دیتے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، غلام اور کنیزیں، اور جن کے اوپر سخت جو ہے پرسیکیوشن ہو رہی تھی، ٹارچر ہو رہا تھا ان کے آقاؤں کی طرف سے، منہ مانگے دام دے کر ان کے آقاؤں کو خریدا ہے اور آزاد کیا ہے. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، یہ تینوں اوصاف بتمام و کمال ابوبکر میں، ابوبکر صدیق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. خواتین میں الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے. وہ مال کیوں دے رہا ہے؟ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کیوں بلال کو اس نے خریدا ہے؟ باپ نے کہا وہ کہا فاتح، وہ تو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ کافر رہے پورے عرصے کے دوران، مشرک رہے. تو باپ نے یہ کہا کہ ابو بکر تمہیں اگر کوئی خریدنا ہی تھا غلام اور کسی کو آزاد کرنا تھا تو کوئی دیکھتے اچھا غلام دیکھتے، کوئی طاقتور سے دیکھتے جو تمہارے کام بھی کبھی آتا. انہیں کیا پتا تھا کہ ابو بکر تو کسی اور چیز کا طلبگار ہے، اسے کچھ اور چاہیے، اسے کوئی یعنی جو شخص کسی غلام کو آزاد کر دیتا تھا وہ اس کا مولا رہتا تھا، پھر بھی وہ ایک درجے میں اس کے تابع ہوتا تھا، اس کی بات سنتا تھا، اس کا حمایتی ہوتا تھا. اخلاقی طور پہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی رقم خرچ کی ہے اور آپ کو خرید کے آزاد کر دیا ہے، تو اب آپ بے دام جو ہے غلام تو ہو گئے نا اس کے. اس لیے کہ یہ کہ غلامی نہیں ہے، مولا کہلاتے تھے وہ، جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ بھی مولا تھے حضور کے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مولا تھے حضور کے، مولا اسمانی. تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا، کس کو تم نے خریدا، اور اتنی بڑی رقم دے دی، جو مانگا امیہ بن خلف نے وہ بھی حرام رہ گیا. ٹھیک ہے دو، اس لیے کہ انہیں تو ابو بکر کو چھڑانا ہے اس پرسیکیوشن سے. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا اس پر کوئی احسان ہو جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، نہیں. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، صرف اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا جوئی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے. ولسوف یرضیٰ، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا. یہ عنقریب راضی ہو جائے گا کون؟ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر بھی راضی ہو جائیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جیسے ہم خطبے میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے ان سے اور اللہ ان کو راضی بھی کر دے، ان کو بھی اتنا اجر و ثواب دے. ولسوف یرضیٰ، اور میرے نزدیک یہاں مراد حضرت ابو بکر ہے، اس کا میں ثبوت آپ کو اگلی صورت میں دوں گا. اب دیکھیے پہلی صورت میں آیا تھا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 8 آیتیں تھیں، وہ تھیں قسموں پر مشتمل، لیکن اصل مضمون کیا تھا؟ نفس انسانی میں نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا ہم نے. اب جس نے اس کو بنا لیا، سنوار لیا، وہ کامیاب، جس نے اس کو دبا دیا، مٹی میں دفن کر دیا، وہ ناکام. اگلی صورت میں آگے راستہ بتا دیا. سنوارنے کا راستہ کیا ہے؟ اعطاء، تقویٰ، تصدیق بالحسنہ. ان عادتوں کو کلٹیویٹ کرو اپنے اندر تو یہ راستہ جو ہے تمہارا جائے گا صدیقیت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف. اس کے برعکس صاف بخل، استغنا، پرواہ نہیں، کیا خیر کیا شر کوئی پرواہ نہیں. اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اپنی اشتہا جو ہے اس کو پوچھ کے شہوت کو پورا کرنا ہے، حرام سے حلال سے اسے کوئی بحث نہیں. اور یہ کہ بات سچی آئی، اچھی آئی اور دل نے گواہی نہ دی پھر بھی اس کو رد کر دیا تو وہ دوسری منزل پہ نکل جاؤ گے. اب یہ جو پہلی منزل تھی اس کا نقطہ عروج کون ہے؟ ایک تو ابو بکر آ گئے اس میں، اور ان سے بلندر رتبہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج انسانیت.